بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه تذکیرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ آپ کی زندگی کے لیے قرآن کا راستہ۔ خرم مراد صاحب اس کے مصنف ہیں، ترجمہ کیا ہے مسلم سجاد صاحب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولی والدئی کا، میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کی۔ موضوع ہے اماں کے نام۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ ان کا اصرار تھا کہ مجھے عربی سیکھنی چاہیے، اس لیے مجھے اسکول کے مولوی صاحب کے پاس بھیجا گیا، جنہوں نے میرے لیے علم کی وہ بنیادیں فراہم کیں جن پر میں آئندہ عمارت تعمیر کر سکا۔ ان کا قرآن سے شغف اور گھنٹوں سمجھ کر پڑھتے ہوئے دیکھنے سے میرے دل میں وہ مشعل فروزاں ہوئی جس نے میرا راستہ ہمیشہ روشن رکھا، اور بالآخر ان کی مثال اور خاموش مدد سے میں نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی زندگی کا راستہ پایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، آمین یا رب العالمین۔ پیش لفظ ہے، پہلے ہی قدم پر مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ کتاب لکھنے کی بالکل اہلیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں اور ایمان اور عمل کے لحاظ سے بھی کمزور ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو علم میں کمزور اور روحانی طور پر خام ہو، قرآن کی عظمت و رحمت اور جمال و دانش کی طرف رہنمائی کرے؟ بہرحال جس چیز نے میرے اندر اس کی جرت پیدا کی وہ بہت سے دوستوں کی طرف سے دلائی جانے والی بار بار کی توجہ تھی، جو سمجھتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ مل جل کر جو کچھ پایا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ لیکن حقیقی معنوں میں طاقت اور حوصلہ اس سے پیدا ہوا جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، یقیناً ہم انہیں اپنے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ سورۃ العنکبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میری طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک فقرہ ہی کیوں نہ ہو، اور تمہارے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس بات نے اسے ایک ایسا فرض بنا دیا جسے ادا کرنے کی آرزو کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو لکھنے سے میرا مقصد بہت عام سا ہے، یہ کوئی علمی تحقیق نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں اور نہ یہ کتاب علماء کے لیے ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں استاد کی طرح پڑھا رہا ہوں یا کوئی رہنمائی کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس طرح کے کسی منصب کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں یہ کتاب قرآن کے ان عام بے پڑھے لکھے ناواقف شائقین، خصوصاً طلباء و طالبات کے لیے لکھ رہا ہوں جو قرآن کو سمجھنے، اپنے اندر جذب کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سخت جد و جہد کر رہے ہیں، جیسے کہ میں خود کر رہا ہوں۔ میں طالب علموں کے لیے ان چیزوں کے بارے میں لکھ رہا ہوں جو میں ابھی خود سیکھ رہا ہوں۔ اس لیے اس کتاب میں گویا ایک ہمسفر اپنے ساتھی سے محوی گفتگو ہے۔ میری کوشش ہے کہ قرآن کی طرف اور قرآن کے اندر سفر کی آسان اور نفع بخش شاہراہ پر اپنی خامیوں کے ساتھ اٹکتے رہنے کے دوران میں نے جو کچھ مفید پایا اور اختیار کیا ہے اس میں ساتھیوں کو بھی شریک کروں۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے وہ اپنے زیادہ اخلاص، لگن اور اہلیت سے اسے بہت زیادہ بہتر بنا لیں گے۔ یہ کتاب ایک طویل جستجو کا نتیجہ ہے، اس کا لوازمہ کئی برس کے مطالعے کے دوران جمع کیا ہے۔ اسے لکھنے کا آغاز آج سے 30 برس قبل اس وقت ہوا تھا جب میں نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی جد و جہد شروع ہی کی تھی۔ اس وقت مجھے مقصد سے لگن رکھنے والے اپنے ہی جیسے کچھ نوجوانوں کے ایک گروپ کو یہ بتانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی تھی کہ قرآن کا مطالعہ کس طرح کیا جائے۔ اس وقت میں نے جو کچھ بتایا اس کا بیشتر حصہ ان چند مواخذ پر مبنی تھا: حمید الدین فراہمی کی تفاسیر فراہی، ابوالعلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن، امام غزالی صاحب کی احیاء علوم الدین، شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ اور الفوز الکبیر، جلال الدین سیوطی کی الاتقان،
جلال الدین سیدی الاتقان کی فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن. اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے میں آج ان کا بہت شکر گزار ہوں. اس کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مصنفین سمجھنے اور پیش کرنے کی میری خامیوں کے قطعاً ذمہ دار نہیں ہیں. اپنے خیالات کو تحریر کرنے کا پہلا موقع مجھے 1977 میں اس وقت ملا جب میں نے عبداللہ یوسف علی کے ترجمہ قرآن شائع کردہ اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف وے ٹو دا قرآن لکھا. یہ کتاب بعض مسلمہ حقائق کا نتیجہ ہے. کتاب میں ان کی تشریح کی گئی ہے لیکن ان میں سے کچھ کا یہاں اختصار سے ذکر مفید ہوگا. اول یہ کہ ہماری زندگیاں بے مقصد رہیں گی اور تباہ ہو جائیں گی اگر انہیں اللہ کے کلام قرآن پاک کی رہنمائی میں نہ گزارا گیا. دوم یہ کہ قرآن خدائے حی و قیوم کی تاابد ہدایت کی حیثیت سے آج بھی ہماری زندگی سے اتنا ہی متعلق ہے جتنا 14 صدیاں قبل تھا اور ہمیشہ رہے گا. سوم یہ کہ قرآن کی برکات کسی نہ کسی مفہوم میں اور کسی نہ کسی مقدار میں آج بھی ہمیں اسی طرح حاصل ہونے کا حق ہونا چاہیے جس طرح اس کے اولین مخاطبین کو حاصل ہوئیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم بھی اس طرح اس کی طرف آئیں اور اس کے اندر سفر کریں کہ اس کی قیمتی فصل میں حصہ پانے کا ہمیں واقعی استحقاق حاصل ہو. چہارم یہ کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کے لیے دل و جان سے وقت دے. پانچواں یہ کہ قرآن جو کچھ بھی کہے ایک شخص کو اپنے قول و فعل ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس کی آگے سپر انداز کر دینا چاہیے. اپنی بڑائی کا احساس، خود سری کی کیفیت، کوئی تحفظ یا ایسی جدت جس سے غلط مفہوم نکلے قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کے لیے سم قاتل ہے. اس طرح اس کی برکات کا دروازہ بند ہو جائے گا. چھٹا یہ کہ قرآن کا راستہ اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دینے کا اور جو وہ بتائے اس پر عمل کرنے کا راستہ ہے. خواہ کسی نے ایک آیت ہی سیکھی ہو، ایک آیت جس کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے، ایسی ہزار آیات سے بہتر ہے جن کی خوبصورتی سے وضاحت کی گئی ہو لیکن جس نے قاری کی زندگی کو کوئی حسن نہ عطا کیا ہو. در حقیقت فہم القرآن کی شاہی کلید اطاعت و فرما برداری ہے. اس کتاب کے 7 ابواب ہیں، یعنی 7 چیپٹرز ہیں. اس کے ہر ایک میں اس سفر کے کسی مختلف پہلو کو بیان کیا گیا ہے. پہلا، ہماری زندگیوں کے لیے اس سفر کے کیا معنی ہیں. دوسرا، آغاز سفر سے پہلے دل و دماغ میں کیا زیادہ سفر جمع کریں. تیسرا یہ کہ اپنی ذات کی مکمل شمولیت کے لیے دل و دماغ اور جسم کے کیا اطوار و اعمال ناگزیر ہیں. چوتھا یہ کہ تلاوت کے لیے کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. پانچواں یہ کہ فہم القرآن کیوں اور کیسے. چھٹا، اجتماعی مطالعہ قرآن کس طرح کیا جائے. ساتواں، قرآن کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے. ایک ضمیمے میں قرآن کے بعض مخصوص حصوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمع کر دیے گئے ہیں. دوسرے ضمیمے میں انفرادی اور اجتماعی مطالعے کے لیے نصاب تجویز کیے گئے ہیں جو بہت سے لوگ مفید پائیں گے. مطالعے کی بعض معاونات بھی شامل کی گئی ہیں. یہ اس نوعیت کی کتاب نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کر ایک طرف رکھ دی جائے، الا یہ کہ جو اس میں کہا گیا ہے کسی کو پسند نہ ہو، وہ اسے مفید محسوس نہ کرے. مجھے امید ہے کہ جو اس کتاب کی ضرورت محسوس کریں اور اسے مفید پائیں گے وہ ضرور اس کے ہر حصے کے لیے کافی وقت نکالیں گے اور اسے بار بار پڑھیں گے. ان سے میرا کہنا یہ ہوگا کہ اسے اپنے مستقل ساتھی کی حیثیت سے اپنے کام آنے دیجیے گا. یہ آڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے. بہت خوبصورت کتاب ہے، ایک دفعہ پڑھ چکی ہوں لیکن یہ دوبارہ جو پڑھ رہی ہوں اس کو میں ریکارڈنگ فارم میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ آئندہ ہمیشہ کے لیے کام آئے، کیونکہ کتابیں پڑھنے کا، ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھنے کا رجحان ہماری نوجوان نسل میں ختم کیا بالکل ناپید ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے اور اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل ہو. آمین یا رب العالمین. اس کے آگے بیان کر رہے ہیں، آپ کو کچھ چیزوں کا احتیاط سے مطالعہ کرنا ہوگا، کچھ کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رکھنا ہوگا، کچھ کا آپ کو بارہا حوالہ دینے کی ضرورت پڑے گی، لیکن آپ کے لیے وہی چیز مفید ہوگی جسے آپ عملاً اختیار کریں گے. یہ کتاب جو کچھ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ راستے کی حد بندی کرتی ہے، ضرورت نشانات راہ کا تعین کرتی ہے اور جیسی جہاں ضرورت ہو احتیاط، تنبیہ یا ممانعت کی ہدایت دیتی ہے.
اس کے باوجود آپ کو سواری کا انتظام کرنا ہوگا، اس میں پیٹرول بھروانا ہوگا، سڑک پر آنا ہوگا اور گاڑی کو چلانا ہوگا۔ اس کتاب کی کوئی بات آپ کی اندرونی تمنا، ارادہ اور عزم اور مسلسل کوشش کا متبادل فراہم نہیں کر سکتی۔ پوری کتاب میں جگہ جگہ آپ کو کتاب میں بیان کی ہوئی باتوں کو قبول کرنے اور انہیں کام میں لانے کے بارے میں تنبیہات اور احتیاطوں کے مشورے ملیں گے۔ یہ نہایت اہم ہے اور خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ آپ قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں یا نصابات کے تحت پڑھ رہے ہوں یا کسی اور چیز کے مطابق کر رہے ہوں، ان باتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ میرا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن سمجھنے کے لیے خود ذاتی کوششیں کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے نزدیک یہ قرآن کا سب سے زیادہ بنیادی مطالبہ ہے۔ میں اس سڑک کے گڑھوں سے واقف ہوں اور میں نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اگر قرآن کا مطلب بتاتے ہوئے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا؟ اس قول کا مجھ پر ہمیشہ بہت اچھا اثر رہا ہے۔ آپ کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب اپنی زندگیاں قرآن کی روشنی میں گزارنے کی ضرورت بہت اہم اور ناگزیر ہو گئی ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہ اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کو بامعنی کر سکتے ہیں اور نہ دنیا میں شرف و وقار حاصل کر سکتے ہیں، اور اہم ترین بات یہ کہ نہ اپنے خالق و مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ انسانیت بھی قرآن کے بغیر تباہی کی گہرائیوں میں لڑھکتی چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں میں اس ضرورت کا احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش عام ہو رہی ہے۔ احیائے اسلام کی لہر اس بیداری اور آرزو کا ثمر اور اسے تیز تر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نازک دور میں اگر یہ معمولی کوشش چند دلوں میں قرآن کے سفر پر، جو زندگی بھر کا سفر ہے، روانہ ہونے کی تمنا پیدا کر دے اور یہ ان کے ساتھی کا کام کرے، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کا ثمرہ مجھے مل گیا ہے۔ اگرچہ میرا اصل فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری نیت اور فہم کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے اور دل و جان سے کی جانے والی اس کوشش کو اپنی قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے، اس سے میری درخواست ہے مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خرم مراد صاحب کے لیے خاص خصوصی دعائیں، اس کتاب کو لکھنے اور ترتیب دینے والے کے لیے بھی، اور قاری کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو بھی، اور جو کوئی بھی پڑھے اس کو اور سنے، اس آڈیو کو بھی سنے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہو، نفع بخش علم کا باعث بنے اور برکت دے اس میں، اور جہاں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اس کی تکمیل کی اور اس پہ عمل کی سب سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔